بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹوریز آف دا پروفٹس میں آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے تک کا واقعہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد پیش آنے والے واقعات آنے والی نئی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اگر آپ انبیاء کرام کے خوبصورت واقعات سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ملک بابل میں ایک بادشاہ نمرود تھا۔ بابل عراق کا پرانا نام ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں۔ یہاں کے لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر ایک دن جب نمرود اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اس کا ایک نجومی جس پر نمرود بہت بھروسہ کرتا تھا اور یہ نمرود کا بہت قریبی تھا، اس نجومی نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا۔ اس نجومی کی بات سن کر دربار میں موجود تمام نجومیوں نے اس کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر گھبرایا اور غصے میں حکم دیا کہ تمام عورتوں اور مردوں کو الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں ہی نہ آئے، اور اس نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے منہ سے یہ حکم نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے، اور اس مردود کے حکم پر اس کے جلادوں نے 1,00,000 بچے قتل کر دیے۔ اسی ملک بابل میں نونا نامی ایک خاتون جو کہ اس وقت حاملہ تھی، مگر ان کے حمل کے آثار کو اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو یہ نمرود کے خوف سے وہاں سے دور چلی گئی اور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی، اور اسی غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ اللہ کے بھروسے پر آپ کو اسی غار میں چھوڑ کر غار کا دروازہ پتھروں سے بند کر کے وہاں سے چلی گئیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا جس سے آپ کو غذا پہنچتی رہی۔ آپ کی والدہ روز غار میں آپ کو دیکھنے آتی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہوئی تو آپ باتیں کرنے لگے۔ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ آپ کو اعلیٰ اخلاق سکھانے لگی، کمزوروں کی مدد کرنا، اور اللہ رب العزت کے گزشتہ پیغمبروں کے واقعات آپ علیہ السلام کو سناتی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ جس بچے کی تعلیم و تربیت وہ کر رہی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہیں۔ 13 سال آپ علیہ السلام نے اسی غار میں گزارے۔ پھر ایک دن اپنی والدہ سے بولی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں، تو والدہ نے جواب دیا کہ بیٹا شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ مگر پھر ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر جا پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا جس کا نام آزر تھا، آزر پتھر، مٹی اور لکڑی کے بت بناتا، خود ان کو پوجتا اور انہیں لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتا۔ یوں اس کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ اس کے بیٹے بھی بت فروشی کیا کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر پہنچے اور اپنے چچا آزر سے ملے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت فروش کرنے شہر بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے شہر لے گئے، جس سے وہ مٹی، دھول اور کیچڑ سے آلودہ ہو گئے، اور پھر آواز لگائی کہ اے لوگو، آؤ مجھ سے وہ بت خریدو جو عقل و نفع سے خالی ہیں، جو بے جان ہیں۔ بتوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں انتہائی توہین آمیز تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کے چچا آزر نے آپ کو نصیحت کی۔ یوں ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے پوچھا کہ چچا جان، آپ یہ پتھر، مٹی اور لکڑی کے بت کیوں بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہو؟ آج کے بعد ایسی بات زبان پر بھی مت لانا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ پرستش اور پوجنے کے لائق نہ تو نمرود ہے
اور نہ ہی یہ بت۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگ آپ کی باتوں پر غور کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کی شہرت نمرود تک پہنچی تو نمرود نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ کون نوجوان ہے جس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ درباریوں نے بتایا کہ اس کا نام ابراہیم ہے، جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کا پیغام سن کر ابراہیم علیہ السلام دربار میں پہنچے۔ نمرود نے پوچھا کہ اے نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اور ایسے شخص کو موت دے دی جس کا کوئی جرم ہی نہ تھا۔ پھر نمرود نے کہا کہ اب بولو، میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ میں جسے چاہوں زندگی دیتا ہوں اور جسے چاہوں موت دے دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو جسے موت دے چکا ہے اسے زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے تو میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں، یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ پھر آزر نے بھی کہا کہ آپ ابراہیم کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر نمرود نے کہا کہ میں تمہاری خاطر اسے معاف کرتا ہوں، مگر آج کے بعد اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے آگ میں جلا دوں گا۔ مگر اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے مقصد سے نہ ہٹے۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ چچا جان، یہ بت کیا ہیں؟ آپ خود ہی انہیں بناتے ہیں، خود ہی پوجتے ہیں اور خود ہی انہیں خدا مانتے ہیں۔ یہ بات سن کر آزر طیش میں آ گیا اور کہا کہ ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے کہ چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں اپنے مقصد سے باز نہ آؤں گا، کیونکہ میں ایک خدا سے ڈرتا ہوں اور کسی نمرود سے نہیں ڈرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں اور اپنا بندوبست کر کے وہاں رہنے لگے، اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال عید کا ایک دن مناتے تھے اور اس دن پر ان کی کچھ خصوصی رسومات ہوتی تھیں۔ صبح سب سے پہلے یہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے، ان کے لیے نت نئے کھانے بناتے اور ان کے سامنے پیش کر کے عید کا جشن منانے شہر چلے جاتے۔ واپس آ کر انہی کھانوں کو یہ لوگ تبرک سمجھ کر کھاتے۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی یہ لوگ عید منانے شہر گئے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہ گئے۔ ادھر یہ لوگ عید کا جشن منا رہے تھے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کھاؤ یہ کھانا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے سے سارے بت توڑ ڈالے، مگر سب سے بڑے بت کو آپ علیہ السلام نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ پھر آپ علیہ السلام کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ واپس آنے پر جب یہ لوگ اپنے بت خانے میں گئے تو اس وقت بت خانے کی جو حالت تھی، اسے دیکھ کر یہ لوگ پریشان ہو گئے۔ یہ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا کون کر سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان ابراہیم کو بتوں کی برائی کرتے سنا ہے، وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور ہمیں لعنت ملامت بھی کرتا ہے، ممکن ہے کہ یہ اسی کا کام ہو۔ پھر ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہمارے بتوں کا یہ حال تم نے کیا ہے؟ تو بڑے اطمینان سے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص بولا کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جی ہاں، بولنا تو دور کی بات، یہ تو اپنی ناک سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، بھلا یہ کسی کو کوئی نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا۔ تعجب کی بات ہے کہ پھر بھی تم لوگ اس مجبور اور لاچار کو خدا مانتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو، اسے سجدہ کرتے ہو۔ اگر نہیں کرتے تو اس خدا کی عبادت
جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں غور سے سنی اور سوچ میں پڑ گئے کہ واقعی نوجوان سچ کہتا ہے۔ ان پتھر، مٹی اور لکڑی کے بتوں میں بھلا کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ مگر ان میں سے ایک شخص بولا کہ ہمارے بتوں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے۔ اگر آج تمہیں چھوڑ دیا جائے تو جیسے تم نے آج ہمارے بت توڑے ہیں ویسے کل ہمارا بت خانہ بھی توڑ دو گے، لہٰذا تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے اور اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ اس نوجوان کو کیا سزا دی جاتی ہے۔ پھر اس جج نے کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کسی فیصلے سے نہیں ڈرتا۔ زندگی اور موت کا خالق صرف اللہ ہے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ حق ہے اور اللہ سن رہا ہے۔ جج کے اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے نمرود نے فوراً تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے اس شہر اور ارد گرد کے لوگوں کو پیغام بھجوایا کہ ہمارے بتوں کی توہین کرنے والے نوجوان کو آگ میں ڈالنے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کر دیا کہ جو لوگ اس نوجوان کو جلانے کے لیے ایندھن جمع کریں گے اس کی مراد پوری ہوگی۔ یہ بات سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ شہر بھر کے لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے کئی ہفتوں اس آگ کو دہکایا۔ جب آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے اس میدان میں لایا گیا تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ آگ بھڑکانے کے بعد انہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے، کیونکہ آگ اتنی وسیع اور اونچی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ پھر شیطان نے ان کے دماغ میں یہ خیال ڈالا کہ منجنیق بنائی جائے، لہٰذا منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت دنیا کی ہر شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا ترجمہ ہے اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، کوئی حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر فرمایا کہ اے ابراہیم، مجھے حکم دیجیے کہ میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ لیکن یہ تمام روایات ضعیف ہیں۔ ہر چیز حق تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا مگر ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والا کر دیا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ سے یہ نہ فرماتے کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا تو وہ اس قدر سرد ہو جاتی کہ اس سے تکلیف پہنچتی۔ جیسے ہی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس آگ نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے نہ ان کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچائی، صرف وہ رسیاں جلیں جس سے آپ علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ لوگ آگ کے چاروں طرف اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن لوگ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے کہ آپ علیہ السلام آگ کے درمیان بڑے سکون سے بیٹھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا سکون اور راحت مجھے اس آگ میں محسوس ہوا تھا وہ آگ سے نکلنے کے بعد کبھی محسوس نہیں ہوا۔ تمام لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیران تھے، مگر اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے کوئی شخص بھی ایمان نہ لایا۔